کے پیارے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں بڑے کمال کے اور بڑے عبرت انگیز واقعات ہیں. ہلا دیتے ہیں. اگر بندہ غور سے پڑھے تو پتہ چلتا ہے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا مسٹیکس کی, کیا کیا غلطیاں کی, اور ان غلطیوں پر ان پر کیسے کیسے عذاب آئے, ان کو کیا کیا پنشمنٹس ہوئیں. اچھا, یہاں ایک بڑی لطیف سی بڑی خوبصورت سی بات ہے, اشارہ دے دیتا ہوں تاکہ مزید انشاءاللہ پھر آگے چلتے ہیں, کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت جو ہے وہ سب سے آخر میں دنیا میں آئی. حالانکہ سب سے اول, سب سے افضل, سب سے اعلیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, آئے سب سے آخر میں اور امت بھی سب سے آخر میں آئی. اس کی ریزن کیا ہے؟ علماء نے بڑی حکمتیں بیان کی ہیں, مگر ایک بڑی خوبصورت حکمت ہے. دیکھیں, پچھلی جتنی قومیں ہیں ان کی غلطیاں, ان کی مسٹیکس ہم تک پہنچ گئیں. ہم گواہ ہیں کیونکہ قرآن میں موجود ہے. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم, حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, ان قوموں نے کیا کیا سب قرآن میں موجود, ہمیں پتہ چل گیا. ہمارے بعد کوئی امت نہیں ہے. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں اس امت کے گناہوں کا پردہ رکھنا تھا, اس لیے محبوب کی امت کو سب سے آخر میں بھیجا گیا. ہمارے گناہوں پر کوئی اور شاہد نہ ہو, کوئی اور گواہ نہ ہو, یہ محبوب کی امت پر ایک خاص احسان ہے. اور سبحان اللہ, کیا خوبصورت بات کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے ہیں. نبی پاک کی شان دیکھو کہ ایسی رحمت ہوئی ہے کہ عیب کسی پر نہ کھلیں. آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے, کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. انشاءاللہ وہاں بھی عیبوں پر وہ پردہ ڈالیں گے. لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں, پچھلی قوموں کے واقعات, دیر از اے بگ سبجیکٹ, ہمیں پڑھنا ہے, سمجھنا ہے, اور اپنی ذات میں ان غلطیوں سے بھی تو بچنا ہے نا. پچھلے لوگوں کی مسٹیکس جان کر, اس پنشمنٹ کو جان کر مجھے اور آپ کو بچنا ہے. آج ایک ایسی قوم کا واقعہ, اور ایسا واقعہ, پنشمنٹ ایسی دی گئی کہ کائنات میں کسی کو ایسی پنشمنٹ نہیں ملی. کئی قوموں پر الگ الگ عذاب آئے, آندھی آئی, آگ کا عذاب آیا, جناب ان کے درمیان جو ہے وہ پانی خون بن گیا, اور بڑے عذاب آئے, طوفان کا عذاب آیا. مگر یہ ایسی قوم تھی کہ جن کے چہرے ہی بدل دیے گئے, ان کو بندر بنا دیا گیا. انسان, جی ہاں انسان منکی بن گیا. اور یہ 1 2 4 لوگ نہیں, ہزاروں کی تعداد میں یہ لوگ بندر بنا دیے گئے. واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس؟ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہ ایک ایسی سٹوری ہے جو قرآن کی سٹوری ہے. بچے بیٹھے ہیں, ینگسٹر بیٹھے ہیں, ہم اپنے بچوں کو نہ جانے کتنے واقعات اور سٹوریز بتا رہے ہوتے ہیں. ارے قرآن کے واقعات پڑھیں نا, جس میں سبق بھی ہے, ثواب بھی ہے. اب سنیے, بنی اسرائیل کے لوگ سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے. یہ سب فشر مین تھے, مچھیارے تھے, مچھلیاں پکڑتے تھے. ان کا روزگار یہی تھا اور بڑا اچھا کام چل رہا تھا, مچھلیاں پکڑ رہے تھے. اب ان کے لیے ایک آزمائش ہوئی, ان کو ایک ایگزامینیشن میں ڈالا گیا. اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آیا. دیکھیں, شریعت کی باؤنڈری جو ہے نا, وہ ہمارے لیے ہمیں فالو کرنا ضروری ہے. ان کے لیے باؤنڈری کیا بنا دی گئی کہ یہ لوگ سیٹرڈے والے دن جو ہے نا مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے. پورا ہفتہ حکم ہوا مچھلیاں پکڑو, سیٹرڈے کو آپ نے ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی. اچھا, اور امتحان کیا تھا کہ سیٹرڈے کو مچھلیاں زیادہ آتی تھیں, ہفتے والے دن مچھلیاں جو ہیں وہ زیادہ نظر آتی تھیں. یار اتنی مچھلیاں, اور ہمیں منع کر دیا گیا. اب یہ امتحان ہے. آج بھی بہت سارے ایسے امتحان ہیں ہمارے ساتھ کہ جو بندہ کہتا ہے یار یہ نہیں کرنے کی اجازت, اس میں تو بڑا مزہ ہے, سود لینے میں تو بڑا فائدہ ہے بھائی, بڑے پیسے, کچھ کمانا بھی نہیں, ویسے ہی گھر بیٹھے پیسے آ رہے ہوتے ہیں. یہ والا بھی فلاں جوا کھیل لوں, اتنے پیسے لگاؤں گا, اتنے ملٹیپلائی ہو جائیں گے. طرح طرح کے کوئنز آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا انٹرنیٹ پر چیزیں سنا آ گئی ہیں. جناب رات کو پیسے لگاتے ہیں, صبح ڈبل ہو جاتے ہیں. شریعت نے منع کیا ہے. ہاں, یہی امتحان ہے. تمہیں روکا گیا ہے, تمہارا کام رک جانا ہے. زیادہ پیسے دیکھ کر, زیادہ مزہ دیکھ کر, زیادہ انجوائمنٹ دیکھ کر اسلام کی باؤنڈری کو نہیں توڑنا ہے. اب کیا ہوا, اس قوم نے, شیطان بھی تو اپنا کام کرتا ہے نا. آج بھی بہت سارے کام شیطان کروا رہا ہے. اس زمانے میں شیطان نے کیا کہا, ٹھیک ہے ہفتے کو منع ہے نا, ایسا کرو مچھلیاں مت پکڑو, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو, سوئمنگ پول جس کو کہہ لیں, پونڈز کہہ لیں, چھوٹے چھوٹے حوض بنا لو, سمندر سے نالی نکالو. سیٹرڈے والے دن مچھلیاں اس حوض میں آ جائیں, آگے سے پوٹ بند کر دینا, مچھلیاں حوض میں رہ جائیں گی. اتوار والے دن شکار کر لینا, تو تمہاری یہ ہفتے کا شکار بھی نہیں ہوگا, مچھلیاں بھی تمہارے پاس آ جائیں. کان ادھر سے نہیں, شیطان نے ادھر سے پکڑوا دیا. ان بے وقوفوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے. جیسے آج کل شیطان بہت سارے لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, کہتے ہیں انٹرسٹ نہیں ہے, مارک اپ ہے.
نہیں یہ تو پروفٹ ہے، یہ جناب یہ والا طریقہ نہیں، یہ والا طریقہ ہے۔ بہت سارے طریقوں سے گناہ بیچا جا رہا ہے اور لوگ نفع کے چکر میں، انجوائمنٹ کے چکر میں حرام کھا رہے ہیں، حرام عمل کر رہے ہیں، سوچتے نہیں کہ یہ شیطان کی ہیلے بازیاں ہیں۔ شراب کو آپ دودھ کی بوتل میں پیک کر دیں تو وہ دودھ نہیں بنتا، وہ شراب ہی رہے گی، وہ حرام ہی رہے گا۔ علماء سے پوچھے تو صحیح کہ ضرورت یہ نئی آئٹم آئی ہے، نیا کاروبار آیا ہے، نفع بڑا ہے، لیکن جائز ہے کہ نہیں؟ آج کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں۔ آج بندہ کہتا ہے یار راتوں رات امیر بننا ہے بس، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ حرام کی روزی میرے گھر میں آ کر تباہی مچا دے گی۔ اس قوم نے بھی یہی کیا، شیطان کا ہیلا مان لیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے حوض بنائے اور سیٹرڈے والے دن اس حوض کے اندر پانی آتا، مچھلیاں بھی آتی، حوض کو بند کرتے، اگلے دن پکڑ لیتے۔ اللہ اکبر، انہیں سمجھایا گیا کہ نہ کرو ایسا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کے نبی نے سمجھایا، نہ مانے۔ اب کیا ہوا، اس قوم میں بائفرکیشن ہو گئی، گروہ بن گئے۔ ایک گروہ نے کہا ہم تمہاری بات نہیں مانتے، یہ اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ نے منع فرمایا تم یہ کام کر رہے ہو۔ وہ قوم الگ ہو گئی، درمیان میں دیوار بنا دی گئی کہ تم لوگ ادھر رہو۔ 12,000 لوگ ایک سائیڈ پہ ہو گئے، جن کو سیٹرڈے کو شکار کرنا تھا، کچھ لوگ ادھر ہو گئے کہ نہیں ہم یہ نافرمانی نہیں کریں گے۔ تھوڑے دن ہوئے تو ایک دن ایسا آیا کہ برابر دیوار کے برابر سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ جب کسی نے چڑھ کر دیکھا تو حیران ہو گیا کہ وہ 12,000 کے 12,000 لوگ بندر بنا دیے گئے تھے، ان کے چہرے مسخ ہو گئے تھے۔ اور یہ بات قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کریم پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 65 میں ارشاد فرماتا ہے، رب کریم نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ نے فرمایا اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، سیٹرڈے والے دن نافرمانی کی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے، کونوا قردۃ خاسئین، دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ رب کی طرف سے حکم ہوا اور ان کے چہرے ختم، چینج ہو گئے۔ اچھا اب کیا ہوا، اب یہ 12,000 لوگ جب بندر بنے تو ایکچولی یہ رشتہ دار تھے نا، کوئی چاچا تھا، کوئی ماموں تھا، کوئی کزن تھا، کوئی ادھر تھا، کوئی ادھر تھا۔ اب یہ لوگ پریشان ہو گئے کہ میرا فیملی ممبر کون ہے، دروازہ کھول دیا گیا۔ یہ سارے بندر، کوئی کسی کے کپڑے جا کر سونگتا تھا، کوئی کسی کے پاس جا کر روتا تھا، کیونکہ بندر کو پتا تھا یہ میرا کزن ہے، کزن کو نہیں پتا چلتا تھا یہ کون ہے۔ یہ حال رہا ان کا۔ روایتوں میں آتا ہے 3 دن یہ لوگ زندہ رہے اور اس کے بعد سارے کے سارے مارے گئے، سب دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ واقعہ ہسٹری میں باقی رہ گیا کہ یہ قوم بندر بنا دی گئی بیکاز آف ڈس اوبیڈینسی آف اللہ سبحانہ و تعالی، نافرمانی کی انہوں نے رب تعالیٰ کی۔ اس زمانے کے نبی نے انہیں سمجھایا تھا مت کرو ایسا، مگر وہ نہیں مانے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہے اللہ کی نافرمانی کا انجام۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کچھ نہیں ہوتا بھائی، معاذ اللہ شیطان 2 طریقے سے کھیلتا ہے۔ ایک تو اللہ کی رحمت یاد دلاتا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے، یا بندہ کہتا ہے نہیں یار سبھی کرتے ہیں تو میں کر لوں گا تو کیا ہو جائے گا۔ یاد رکھو جہاں اللہ رحمان اور رحیم ہے نا، وہ قہار بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ اسی نے تو پچھلی قوموں کو عذاب دیے ہیں نا۔ ہم سارے اگر عذابات کو قرآن میں پڑھتے تو کس کی طرف سے آئے تھے؟ وہ اللہ کی طرف سے آئے نا۔ تو ہم جو یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ جناب میں جو بھی کر لوں رب معاف کرنے، یقیناً وہ معاف کرنے والا ہے، مگر نافرمانی پر پکڑ فرمانے والا بھی ہے۔ اور خاص طور پر جس کو کہتے ہیں نا توبہ کی امید پر، یا جس کو کہتے ہیں جری ہو کر گناہ کرنا کہ کچھ نہیں ہوتا، یہ تو مزید اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم قرآن مجید فرقان حمید میں مزید ارشاد فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اس بستی کا یہ واقعہ اس کے آگے اور پیچھے والوں کے لیے عبرت کر دیا اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت۔ یہ قرآن میں واقعات آئے اسی لیے کہ یہ عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے، میسج کے لیے۔ اب ہمارا ایک اور پرابلم ہے، قرآن ہی نہیں پڑھتے۔ نصیحت تو جب ملے گی نا جب واقعات پڑھیں گے، جب قرآن پڑھیں گے، اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، جب سبق لیں گے۔ اچھا پڑھتے نہیں ہیں تو بھی دور ہو گئے، اچھا پڑھے ہوئے بھی ہیں تو بھی ہم اس پر نصیحت نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ نافرمانی کتنی بڑی لعنت ہے۔ سنیے گا، حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم تیری ہلاکت ہو، کیا تو اللہ پاک سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ ہاں، جس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی گویا اس نے اللہ پاک سے جنگ کی۔ اللہ سے مقابلہ، anybody have power to fight with اللہ سبحانہ و تعالی؟ کسی کے پاس یہ چانس نہیں ہے۔ بندہ دیکھیں، ایک تو وہ ہے کہ گناہ ہو گیا اور بندہ توبہ کر لے، شرمندہ ہو،
اور ایک یہ ہے کہ ڈیلیبریٹلی پلاننگ کے ساتھ بالکل بے فکر ہو کر گناہ کرنا. ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں کہ گناہ کرنے کے بعد شرمندگی بھی نہیں ہے, اگلے گناہ کی پلاننگ ہے اور سمجھتے کچھ نہیں ہوگا. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اللہ کی نافرمانی جو ہے یہ سخت ناپسندیدہ عمل ہے, مگر آج ہمارے بہت سارے لوگ اس پر توجہ نہیں دیتے. وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ گناہ ہمیں کدھر لے کے جا رہے ہیں. آج بیان کا موضوع میرا یہی ہے کہ رب کی نافرمانی کس قدر بربادی کا سبب ہے. اللہ نے فرمایا لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر, یہ بدلہ ان کی نافرمانی اور سرکشی کا. تو پتہ چلا کہ اللہ پاک کی نافرمانی لعنت برسنے کا سبب ہے. لعنت برستی ہے ان لوگوں پر. اب سنیے گا, یاد رکھیے, حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے, اللہ پاک نے انبیاء بنی اسرائیل میں کسی نبی کی طرف وحی فرمائی کہ بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے نا, مبارک ہو جو نماز پڑھتے ہیں, مبارک ہو جو روزہ رکھتے ہیں, مبارک ہو جو تلاوت کرتے ہیں, جو اچھے کام کرتے, سنو آپ کو کیا انعام ملتا ہے, چھوڑنا نہیں نیکیاں. فرمایا بندہ جب میری اطاعت کرتا ہے تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں, اور جب راضی ہو جاتا ہوں تو اسے برکتیں عطا فرماتا ہوں, اور جب بندہ میری نافرمانی کرتا ہے تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں, اور جب میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں تو اس پر لعنت برساتا ہوں, اور میری لعنت اس کی 7 پشتوں تک پہنچتی ہے. یہ زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہمارے برے اعمال, ہماری اللہ کی نافرمانی, یہ ہماری نسلوں کے لیے بھی بہت نقصان دہ ہے. انسان کی نیکی جو ہے وہ اس کی نسلوں کے لیے فائدے کا باعث بنتی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بہت گناہ کر لیے, بڑی نافرمانیاں کر لیں, اب اللہ کی رضا والے کام کرنے ہیں اور زندگی ایسے گزارنی ہے جو رب کی نافرمانی میں نہ گزرے. ذرا سوچے نا, پچھلی قوموں میں کیا کیا غلطیاں کی تھی ہیں. ان کے وہ گناہ کرتے تھے اور اس کے بہانے گھڑ لیتے تھے. سود کو منافع یعنی پروفٹ کہتے تھے, بے حیائی کو جدت کا نام. آج بھی ایسے لوگ ہیں کہتے نہیں جناب یہ تو ماڈرن لائف ہے, حیا پردہ جو ہے وہ دل میں ہونا چاہیے, اور بے پردگی کو فروغ دے رہے ہیں, بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں. کوئی کرتا ہے بے پردگی نہیں ہے جناب, یہ تو فیشن ہے. کبھی سوچیں وہ لوگ کہ تم کس کی نافرمان. موسیقی کو معاذ اللہ روح کی غذا کہتے ہیں. بندے کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کچھ نہیں ہوتا. آپ سوچیں آج لوگوں کو تم منا لو گے, لوگوں کو چکنی چپڑی باتوں میں منا لو گے, نہیں بھائی میں انٹرسٹ کا کام نہیں کرتا, میں تو ذرا ہمارا کوئی اور طریقہ ہے. دنیا کو منا لو گے, اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہونا ہے, ادھر کیا جواب دیں گے. ذرا سوچئے, گناہ آخر گناہ ہے, اور جب رب ناراض ہوتا ہے تو بندہ برباد ہو جاتا ہے. اچھا, اب پچھلی قوموں کے بارے میں آپ کو ایک سمری پیش کرتا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. قوم عاد, آج لوگ کہتے ہیں یار ہمارا بڑا نام ہے, بڑی طاقت ہے, بڑا خاندان ہے, بڑی سورس ہے. میں آپ کو ذرا پچھلی قوموں کی ایک سمری پیش کرتا ہوں, قرآن سے پیش کرتا ہوں. قوم عاد یہ کون سی قوم تھی؟ اتنے لمبے لمبے قد تھے, اوہو بڑے طاقتور. اللہ پاک نے مال و دولت سے بھی بڑا نوازا تھا. حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا, نہیں مانے, گناہوں پر باقی رہے, ضدی تھے. اب کیسا قہر آیا کہ آندھی کا عذاب بھیجا گیا. اتنی خشک اور سخت آندھی تھی کہ زمین سے اکھیڑ دیا گیا, سر کے بل گر جاتے, ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. قوم سمود آئی, یہ فن تعمیر کی ماہر تھی, ان کو بھی بڑی نعمتوں سے اللہ نے نوازا, بڑا مال و دولت تھا. حضرت صالح علیہ السلام نے سمجھایا, اونٹنی بھی پہاڑ سے نکال کے دکھا دی, ایمان نہیں لائے. پھر کیا ہوا, شدید زلزلہ آیا, یہ قوم بھی دنیا سے غائب ہو گئی, تباہ و برباد ہو گئی. نمرود کیسا رعب تھا, کیسا دبدبا تھا, تخت و تاج اللہ نے عطا کیا ہے, اتنا بڑا اس کو سلطنت ملی, مگر خدائی کا دعویٰ کرنے لگ گیا, نافرمان ہو گیا. اس کا حال کیا ہوا کہ مچھر کے ذریعے اسے ہلاک و برباد کر دیا گیا. فرعون, اس کی طاقت کا اندازہ کو خدا کہتا تھا اپنے آپ کو, اتنے بڑے بڑے فوجی تھے, اتنا بڑا بڑا لشکر تھا. آج کون ہے جو فرعون کا نام لینے والا ہے؟ میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہے, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے. بڑے بڑے کرنو فر والے لوگ آئے ہیں جنہوں نے مقابلہ کیا اللہ سے, ہیں بڑے بے باک تھے, اپنے گناہ پر ڈٹے رہے اور سمجھتے تھے کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ان کی داستان بھی باقی نہیں رہی ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ اگر رب ہم میں سے کسی سے ناراض ہو گیا نا, تو پھر دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکے گی, کوئی سورس, کوئی عہدہ, کوئی رابطہ, کوئی پیسہ, کوئی سپورٹ. یاد رکھنا, جس سے رب راضی اس سے سب راضی. رب ناراض ہو گیا نا, پھر ساری دنیا ملا لو اپنے ساتھ, ہاں پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے, اس کا عذاب بڑا شدید ہے.